تھوڑا آگے ہو جائے نا، پیچھے پیچھے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ جو گرمیوں کے روزے ہیں نا، جن لوگوں کی جوانی میں آ رہے ہیں وہ شکر ادا کریں، ان کا بڑھاپا اچھا گزرے گا. بھائی جب اوکے ہو جائے تو بتا دیے گا. یہ گرمیوں کے روزے ابھی جوانی میں گزر جائیں اچھا ہے. آپ کا بھی اور ہمارا بھی جو بڑھاپا ہوگا وہ سردیوں میں ہوگا. اور اگر زندہ رہے اگلی گرمیوں تک تو پھر رمضان میں مر جائیں گے، کیونکہ 36 سال کے بعد جو ہے نا، 36 سال کے بعد ریپیٹ ہوتا ہے. تو ابھی اگر کوئی 40 سال کا ہے تو 18 سال کے بعد سردیوں کے روزے دیکھے گا وہ، یعنی 58 سال کی عمر میں سردیوں کے روزے دیکھے گا. تو 58 کے بعد پھر اگر زندہ رہا 18 سال تو کتنی عمر ہوگی؟ 76 سال. تو اگر زندہ رہا 76 سال تک تو رمضان میں مر جائے گا. یہ بڑھاپے میں گرمی کے روزے رکھنا بڑا مشکل کام ہے. پتہ نہیں ہم میں سے کون 76 سال تک زندہ رہتا ہے. اس میں دیکھیں کہ اسلام نے عید، رمضان اور یہ سب چیزیں اسلامی مہینے سے رکھی ہیں. اس میں حکمت ہے. یہ موسم جو ہے چینج ہوتا رہے. اگر یہ انگریزی سال کے حساب سے رمضان کے روزے ہوتے تو جن کے سردیوں میں آتے ہمیشہ سردی میں رہتے، جن کے گرمیوں میں آتے ہمیشہ گرمی میں رہتے. چاند کا نظام اللہ نے بنایا ہے. ہاں بھائی، اچھا وہ صبر کرے گا. تو اللہ نے ادھر ہی رکھے ہیں اس کو یار، ادھر نہ لا کے رکھا جی. نہیں پھر ادھر رکھیں، ادھر لا کے اس طرح. ہاں بالکل میرے سر پہ ہوتا ہے نا مجھے وہ سے وہ. تو یہ جو گرمیوں، یہ جو چاند کا حساب ہے نا، اس کے بڑے فائدے ہیں. یہ جو ہم لوگوں میں اختلافات ہوتے ہیں نا چاند کے، یہ اس لیے کہ جہالت ہے. ابھی اس دفعہ کوئی ابھی جا تو نہیں رہا نا، تھوڑا سا پشاور کے خلاف بول رہے ہیں. یہ جو اس دفعہ چاند نظر آیا نا تھوڑی دیر تک قائم رہا ہے، تو لوگوں کی کالز آئیں پشاور سے کہ دیکھ لو یہ دوسرے دن کا چاند ہے. تو یہ جہالت کی بات ہے. پہلے سے جامعۃ الرشید کے شعبہ فلکیات نے بتا دیا تھا کہ پہلے دن جو چاند نظر آئے گا وہ دیر تک قائم رہے گا، اور اسے دیکھ کے لوگ یہ تبصرے کریں گے کہ پہلا روزہ کھا گئے. کیونکہ فلکیات کا علم سیکھنے کے لیے تیاری نہیں ہے تو بیٹھ کے پھر پھینکتے رہتے ہیں باتیں ادھر ادھر. اور یہ المیہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ چاند کا جو صحیح سسٹم ہے نا صرف اور صرف پاکستان، بنگلہ دیش اور برما میں ہے، اور انڈیا میں. یہ 4 ملکوں میں چاند کا صحیح سسٹم ہے. سعودی عرب کا نظام خراب ہے چاند کا، UAE کا نظام خراب ہے، مصر کا نظام خراب ہے. یقین نہ آئے نا تو جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں نا آپ کے جاننے والے، ان سے بولو 10 سال میں کبھی آپ نے اپنی آنکھوں سے خود پہلا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ 10 سال میں بھی. وہاں صرف حکومت اور حکومت کے 2-4 لوگ دیکھتے ہیں، عام پبلک نہیں دیکھتی، نظر ہی نہیں آتا. فون کر کے پوچھ لیں آپ کے جو سعودی عرب میں ریلیٹو ہیں، ان سے پوچھیں کہ کبھی تم نے پہلی کا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ کہیں گے نہیں، ہم تو بس گورنمنٹ اعلان کرتی ہے. ہمارے ہاں کبھی پہلی کا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کبھی نہیں بھی دیکھتے. دونوں طرح ہوتا ہے، کبھی دیکھ بھی لیتے ہیں. لیکن UAE میں کبھی نہیں کسی کو پہلی کا چاند نظر آیا ہوگا.
دوسری کا دیکھتے ہیں، پہلی کا نہیں دیکھتے، اور بعض دفعہ دوسری میں بھی نظر نہیں آتا، یہ بھی عجیب بات ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، علماء کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عربوں کو تو ایک تکبر ہے کہ ہم عرب ہیں، عجمیوں کی سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ جو چاند کا سسٹم ہے نا، یہ جتنا ایکوریٹ، اس میں ایکوریسی جتنی پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور برما میں اور انڈیا میں ہے، اتنی کہیں بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاروں ملکوں کی کمیٹیاں بالکل الگ الگ ہیں، لیکن سب کا اعلان ایک ہی دن ہوتا ہے، یہ اتفاق کی بات ہے۔ سعودی عرب میں جو فلکیات کے ماہرین ہیں نا، وہ کہتے ہیں چاند نظر آنے کا امکان ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو کیلکولیشن ہو گئی ہے نا چاند کی، 1000 سال کے بعد بھی چاند کی کیلکولیشن بتائی جا سکتی ہے، ہوتا ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی کیونکہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، اللہ نے حکم دیا کہ حکومت کی مان کے چلو، تو ہم سعودی عرب میں جا کے سعودی ہی کے حساب سے چلتے ہیں، ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ حکومت کی مان۔ بھائی جلدی کریں یار، ٹائم کسی کم ہے بھائی، شروع کر دوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کل سورہ آل عمران کے کچھ مضامین ہوئے تھے، ایک بہت اہم مضمون رہ گیا ہے، میں آج اس کو مکمل کر کے پھر انشاءاللہ آگے چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں حضرت مریم کا اور آل عمران کا تذکرہ بھی بہت خصوصیت سے کیا ہے، بلکہ آل عمران کا نام بھی حضرت عمران کی آل پر رکھا گیا ہے، سورت کا نام ہی اس پر ہے۔ تو یہ جو حضرت عمران کا تذکرہ ہے، اس سے پہلے میں ہر رمضان میں انبیاء کا تھوڑا سا شجرہ نسب بیان کرتا ہوں، کیونکہ انبیاء کی تاریخ اگر معلوم نہ ہو کہ کون سے نبی کس دور کے گزر میں ہیں، تو اس سے آپ کو قرآن سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ یہ جو ہمارا نیا طبقہ ہے نا، اس کو انبیاء کرام کی تاریخ ذرہ برابر بھی معلوم نہیں، ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تھے یا عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تھے، یہ کیا ہوا تھا۔ تو میں مختصر بیان کروں گا صرف ان انبیاء کا جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، سمجھ رہے ہو بات۔ تو سب سے پہلے نبی کون سے ہیں؟ آدم علیہ السلام، بلکہ سب سے پہلے انسان دنیا میں کون سے ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ آل عمران میں اللہ نے فرمایا جی ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جیسے زمین پر جتنے خطے ہیں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، مسجد جو ہے اس کو عام جگہوں پر فضیلت ہے، پھر جامع مسجد کو عام مسجدوں پہ فضیلت ہے، پھر مسجد نبوی کو دوسری مسجدوں پہ فضیلت، اور مسجد حرام کو مسجد نبوی پر بھی فضیلت ہے نا۔ ایسے ساری جگہیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سارے زمانے ایک جیسے نہیں ہوتے، ہفتے میں جمعے کے دن کو باقی دنوں پر فضیلت ہے، کیا خیال ہے؟ اور مہینوں میں رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت ہے، پھر رمضان میں بھی آخری عشرے کو پچھلے 2 عشروں پر فضیلت ہے، پھر آخری عشرے میں بھی طاق راتوں کو جفت راتوں پر فضیلت ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ظالم ہے، وہ عدل کا معاملہ نہیں کرتا، سب کو ایک جیسا نہیں بنایا اس نے۔ میں نے ان سے کہا کہ عدل کی ڈیفینیشن آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ مساوات کو عدل سمجھنے لگے ہو۔ عدل کہتے ہیں کسی پہ ظلم نہ ہو، تو اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ میں نے ان کو ایک مثال دی کہ 2 فقیر آپ کے پاس آئے، بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ آپ نے ایک فقیر کو 500 روپے پکڑا دیے اور دوسرے کو 1000 روپے پکڑا دیے۔ اب جس کو 500 ملے وہ آپ پر اعتراض کر رہا ہے کہ تم ظالم ہو، تم عدل سے کام نہیں لیتے، تم نے مجھے 500 دی اور اس کو 1000 روپے دی۔ تو آپ کہیں گے بھائی ظالم میں جب ہوتا جب تمہاری جیب میں جو 500 ہیں وہ بھی چھین لیتا، اگر تمہیں نہ دیتا تو بھی نہ ظالم تھا نہ عادل، کچھ بھی نہیں تھا، نہ محسن تھا نہ ظالم تھا۔ تمہیں 500 دے دیے تو تم پر میں نے احسان کیا ہے، احسان کرنے والے کو ظالم نہیں کہتے۔
ہاں یہ ضرور ہے کہ تم پر جتنا احسان کیا تمہارے دوست پر اس سے زیادہ احسان کیا ہے. تو مساوات سے کام نہیں لیا لیکن عین عدل سے کام لیا، بلکہ عدل سے بھی اوپر کا درجہ احسان سے کام لیا ہے. اسی وجہ سے عقل مند فقیر کبھی اس پر اعتراض نہیں کرتا کہ مجھے 500 کیوں دیا، اس کو کہتے مجھے دے دیے بھائی، تمہارا احسان ہے، نہ دیتا تو کیا ہوتا. تو اللہ نے اپنی سب مخلوق پر احسان کیا ہے، کسی پر کم کسی پر زیادہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ تو کہیں گے کہ مساوات نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ عدل نہیں ہے یہ غلط ہے. عدل اور ظلم ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. رہا یہ مسئلہ کہ اللہ کسی کو زیادہ کیوں دیتا ہے کسی کو کم کیوں دیتا ہے، بھائی سب میں مساوات سے کیوں نہیں اللہ چل رہا؟ تو اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ نظام عالم اسی طرح چلتا ہے، سارے ایک جیسے ہوتے نا تو وہی بن جاتا. وہ جو ایک دفعہ گرو اور چیلے جا رہے تھے تو وہ گرو نے کہا نا کہ میں ایسے ملک میں جاؤں گا، میں وہاں جون پور جاؤں گا، وہاں ایکولیٹی کا نظام ہے، سب برابر، سب کے ساتھ مساویانہ سلوک ہوتا ہے. تو لوگوں نے منع کیا کہ بھائی نہیں جائے ایسے ملک میں سب کے ساتھ مساویانہ سلوک، یہ تو غلط ملک ہے. انہوں نے کہا نہیں میں وہاں جاؤں گا. تو وہاں گیا، دیکھا بھائی سب کے ساتھ برابری ہو رہی، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، بادشاہ وزیر میں کوئی فرق نہیں، عوام میں بادشاہ میں کوئی فرق نہیں، سب کو ایک جیسا پروٹوکول مل رہا ہے. یہ بڑا خوش ہوا. ایک دن کیا ہوا کہ کہیں یہ پھانسی گھاٹ گیا جیل میں دیکھنے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک آدمی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جا رہا ہے، ایک مجرم، لیکن اس کی گردن اتنی موٹی ہے کہ رستے میں آ نہیں رہی. تو یہ تماشا دیکھ رہا تھا. تو جلاد نے کہا چلو اس کی گردن نہیں آ رہی نا رسی میں، تو یہ جو گرو کھڑا ہوا ہے نا اس کی یہ پتلی گردن کا اس کی تو آ رہی ہے نا، اس کو لٹکا دیتے ہیں. وہ کہنے لگا مجھے کیوں لٹکا رہے ہو بھائی؟ کہنے بھائی ہمارے ہاں مساوات ہے، چور اور بغیر چور سب لوگ کیا ہیں برابر. چور کی گردن نہیں آ رہی تو چلو جس کی آ رہی ہے اس کو لٹکا دیتے ہیں. تو مساوات دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی. ایکولیٹی کا جو سسٹم ہے نا، دفتروں میں ایک باس ہوتا ہے، ایک چپڑاسی ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے، سارے باس بن کے بیٹھ جائیں گے تو کام کون کرے گا؟ تو اللہ نے بھی یہ جو کائنات کا نظام بنایا ہے اس میں برابری کا سسٹم نہیں رکھا. سب سے افضل مخلوق انسان کو بنایا، جانوروں کو ان کے ماتحت کر دیا. اب ہم جانوروں کا شکار کر کے کھاتے ہیں تو ظلم نہیں ہے، جانور ہمیں کھانا شروع کر دیں تو یہ ظلم ہے، مار دیں گے ہم جانوروں کو. ہم زبان کے چٹخاروں کے لیے مچھلی کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم کانٹے میں جھینگا لگا دیتے ہیں کیچوا تڑپتا ہوا، اور وہ کانٹا ہم سمندر میں پھینکتے ہیں. مچھلی کہتی ہے کہ میرے لیے انسان نے باربیکیو کا انتظام کیا ہے، لائف بالکل زندہ کیچوا، بالکل تازہ، باسی چیزیں نہیں کھلا رہا انسان، اتنا مہربان ہو گیا یہ. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ 1 گھنٹہ دھوکے کے خلاف بیان کیا اور وہی دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ مچھلی کو دے رہے ہیں. بدترین دھوکہ ہے یا نہیں؟ آؤ تو سامنے فائٹ کرو نا. پیٹھ پہ گولی مارتے ہیں وہ بھی دھوکہ دے کے. مہمان کو آپ بلائیں گھر میں اور لڈو میں زہر رکھ کے کھلا دیں، یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے. وہ کہے گا یار مہمان کے ساتھ تھوڑی ہوتا ہے، دشمنی کرنی تھی تو کھلے عام کر دینا. تو ہم بھی کہتے ہیں مچھلی کو، مچھلی بھی ہمیں کہتی ہے دشمنی کرنی تھی تو کھلے عام کرتے بھائی. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ان چیز دلائل کا ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کھانا ہے، مچھلی کی دعوت ہے آج. ڈاکٹر نے بھی نہیں کہا کھانے کو پھر بھی کھا رہے ہیں، صرف مزے کے لیے کھا رہے ہیں. تو کیسا دھوکہ دیتے ہیں. اور مچھلی آ کے کانٹے کو منہ مارتی ہے اور پھر اسے اذیت کے ساتھ کھینچتے ہیں، تڑپتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں پیچھے رو رہے ہوتے ہیں اور ہم تل کے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے اور بتایا کہ یہ ساری کائنات تمہاری خدمت کے لیے بنائی ہے میں نے. تم شیر کو پنجرے میں بند کر سکتے ہو، ٹکٹ لگا سکتے ہو. ہمارے بادشاہ پہ کوئی ٹکٹ لگا دے ہے بھائی، ہمارے وزیر اعظم پہ کتنا غصہ آئے گا نا. جنگل کے بادشاہ پہ ٹکٹ لگایا جاتا ہے، وہ جنگل میں بادشاہ ہوگا، چڑیا گھر میں بھائی ہم بادشاہ ہیں. بیچارہ ابھی میں گیا تھا نا وہاں، وہ ادھر ایوبیا سے تھوڑا آگے گئے تو وہاں اس کو چیتے کو بند کیا ہوا تھا. ہم جب پنجرے میں قریب گئے تو چیتا دیکھ کے غرا رہا تھا، ایسا پلان کر رہا تھا وہ کہ کیسے کھاؤں. ہم نے کہا بس سوچ ہی سکتا ہے تو یہاں پہ، یہ جنگل نہیں ہے، یہاں ہماری بادشاہت ہے. وہ بیچارہ غراتا رہا کافی دیر تک.
ہم نے ہٹ جاؤ یہ ویسے ہی مر جائے گا کر رہا کے، ٹھیک ہے نا، ٹینشن سے. تو اس کو غصہ آ رہا ہے میرے اوپر ٹکٹ لگا ہوا ہے، مجھے دیکھنے آ رہی ہے، میں چیتا بھی چیتا ہوتا ہے بہرحال. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی ہے دوسری مخلوق پر. پھر انسانوں میں اللہ نے پیغمبروں کو زیادہ فضیلت دی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو یاد رکھو اسلام میں نسب کی بھی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اچھے خاندان میں اگر آپ پیدا ہوگے نا تو باپ دادا کی جو اچھی صفات ہیں وہ آپ کے بلڈ میں منتقل ہوتی ہیں. اس لیے اسلام نے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ نکاح کرتے ہوئے خاندان دیکھو، صرف دولت مت دیکھو. اسلام میں دولت کی اہمیت نہیں ہے لیکن خاندان کی بڑی اہمیت ہے. اسلام میں خاندان کی اہمیت ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کی سب سے بہترین قوم کے سب سے بہترین خاندان میں پیدا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کے لیے اس وقت صحابہ کرام کو منتخب کیا کہ وہ عرب تھے، کیونکہ اس وقت عربوں میں برائیاں تو تھیں مگر عربوں میں جو کوالٹیز تھیں، جو خصوصیات تھیں، وہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں تھیں. اور یہ جو خصوصیات تھیں یہ ٹرانسفر ہوتی آ رہی تھی ابراہیم علیہ السلام سے، کیونکہ عرب کس کی اولاد میں تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے. اب لوٹ مار بھی کرتے تھے، بہت برائیاں تھیں، لیکن اللہ نے آخری نبی کو بھیجا کس میں؟ قریشیوں میں بھیجا، عربوں میں بھیجا. اور آخری نبی کا آنا اس کی علامت تھی کہ یہ نبی کا انکار نہیں کریں گے، کیونکہ اگر وہ نبی کو قتل کر دیتے تو نبوت کا دروازہ تو اب بند ہے. یہ اس لیے لایا گیا کہ اب اس قوم کے ذریعے دنیا پر امامت کرنی ہے اس قوم نے. تو اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ روم اور فارس کو سلیکٹ کر لیتے نا. روم کی بڑی طاقت تھی، بڑی تہذیب تھی، ایٹیٹیوڈ، آداب، بڑے اچھے تمیز سے ملتے تھے وہ لوگ. روم اور فارس جو تھے نا بڑی ترقی یافتہ قومیں تھیں، تہذیب سے رہتے تھے وہ لوگ. اور یہ جو عرب تھے یہ بڑے جاہل تھے، ان کو تو لکھنا ہی نہیں آتا تھا، پڑھنا ہی نہیں آتا تھا. لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کس قوم میں سے سلیکٹ کیا؟ قریش میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو منتخب کیا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو، قریش میں بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں مجھ کو. سب سے بہترین سے بہترین سے بہترین سے بہترین سے جو بہترین قوم تھی نا اس میں سے سلیکشن کر کے نبی کا انتخاب کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ عربوں میں کچھ ایسی خصوصیات تھیں جو دوسری قوموں میں نہیں تھیں. نمبر 1، جھوٹ نہیں بولتے تھے. اور یہ بات سمجھ، کیا نہیں کرتے تھے؟ جھوٹ کو بہت برا سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے یہ مردانگی کے خلاف ہے، بات کچھ ہے بول کچھ دو. نمبر 2، معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے. ایگریمنٹ ہو گیا نا تو معاہدہ توڑنا یہ تو زبان دے کے مکر جانا ہے نا. نہیں یار یہ سمجھ میں بات. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ تاکہ ہمارے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہو جائیں. منافقت بہت ہے. معاہدہ کرتے ہیں اور جہاں اپنا مفاد نظر آیا کسٹمر کو ٹوپی کرائی نکل لی. اب بحریہ ٹاؤن میں آپ نے اسٹیٹ ایجنٹ نے آپ کو پلاٹ دے دیا، بیانہ لے لیا، ہاں بھائی یہ 20 لاکھ کا پلاٹ آپ کا ہوا. ادھر ایک نیا کسٹمر آیا 30 دے رہا ہے وہ. اب آپ سے بیانہ لینا اس کی علامت ہے کہ آپ سے ایگریمنٹ بولو نا ہو چکا ہے. اب ایک بڑی سی ٹوپی خریدے گا، جب آپ آؤ گے تو آپ کے اوپر اچھی طرح سے آپ کو پہنا دے گا. آپ وہ ٹوپی جب آپ کے سر پہ آئے گی آپ کہو گے یار بڑا اچھا ہوا کہ تم نے یہ پلاٹ کے پیسے مجھے واپس کر دیے. وہ ایسی کہانی گڑے گا بے بھائی وہ تو فائل ہی کرپٹ نکلی ہے یار. آپ کہو گے بحریہ ٹاؤن کی کیسے کرپٹ ہو گئی؟ ابے چھوڑو ہم جانتے ہیں بحریہ ٹاؤن میں، چھوڑو یار. اتنا سفید جھوٹ بولے گا نا. یہ ہوتا ہے گھٹیا پن، نیچ پن، کمینہ پن. معذرت کے ساتھ ممبر ہے مسجد کا لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیچ پن، گھٹیا پن. چند ٹکوں کی خاطر اپنی زبان کو بدل دینا، یہ گھٹیا پن ہے. اور ایسے گھٹیا آدمی کو کبھی ترقی نہیں ملتی. پیسہ مل جاتا ہے، دل میں سکون نہیں ملتا. غیرت مند آدمی کہتا ہے بھائی میرا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، 20 کروڑ بھی دے دو گے تو نہیں دو گے، اب نہیں ہو سکتا. فوراً جو ہے نا وہ یہ بات یاد رکھو، لوگ جب چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو بارگیننگ ہوتی ہے نا.
جیسے ابھی بقرعید آنے والی ہے، آپ منڈی جائیں گے، دیکھو معاہدے کی اور زبان کی خلاف ورزی کہاں کہاں ہوتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ منڈی جائیں گے، بیل دیکھا آپ نے، بچڑا دیکھا، ہاں بھائی کتنے کا؟ وہ کہتا ہے بھائی 1.5 لاکھ. آپ کہتے ہیں ابے بھائی صرف بیل چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا خالی بیل کے بتا، اپنے بھی کیوں بتا رہا ہے بھائی تو ساتھ میں. وہ اتنی قیمت بتاتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ خود بھی آئے گا ہمارے ساتھ. تو آپ نے کہا بھائی صرف بیل کے بتاؤ. کہہ رہے بھائی خالی بیل کے بتا رہا ہوں. نہیں بھائی 1.5 لاکھ نہیں ہوتا. تو وہ کہتا ہے پھر آپ بتائیں. آپ نے کہا بھائی 70 دوں گا. اس نے کہا نہیں بھی 80 کر لو. آپ نے کہا نہیں بھی 70. وہ آ گیا 70 پہ. ادھر جیسی وہ 70 پہ آیا، آپ کو کسی دوست نے آواز دی بھائی ادھر 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 یہ دیکھو اور مال نظر آ رہا ہے. یہ بھی معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اور یہ بہت ہوتا ہے. میں تو جاتا رہا ہوں نا پہلے منڈی جانور خریدنے کے لیے دوست احباب کے ساتھ. ایک دفعہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوا، ایک منہ سے ہم نے قیمت بولی، وہ آ گیا، ہمارے دوست جو تھے وہ پتلی گلی سے نکلنے لگے. میں نے کہا آپ کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ ایک دم جو 70 پہ آ گیا اس کا مطلب ہے یہ دال میں کالا کالا ہے. میں نے کہا جب تھا تو یہ پہلے سوچ لینا تھا. جب آپ 70 بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ فائنل کر رہا ہوں، اس پہ میں خریدوں گا. یہ جنرل نالج کے لیے نہیں بتا رہا میں آپ کو. یہ بات یاد رکھو. یہ سب چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ انسان کے کیریکٹر کا، انسان کے کردار کا. سب سے پہلا جو تاثر پیدا ہوتا ہے نا وہ کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے. بولو نہیں، تالا لگا دو زبان کو. کیا ضرورت ہے ڈائریکٹ جا کے 70 بولنے کی؟ وہ بول رہا ہے 1.5 لاکھ، آپ بولو بھائی خالی بیل کے بتا دو. ٹھیک ہے نا؟ وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ میں نے بہت زیادہ بتائے. تو وہ پھر بولے گا بھائی، تو وہ بولے گا آپ بولو. تو آپ کو میں پہلے اس کو دیکھ لوں بھائی، اس کی دم کھینچ کے دیکھو کہیں ایلفی سے تو نہیں جوڑی ہوئی. یہ سب چیزیں چیک کرو. اس کے بعد آپ پھر اپنی قیمت یہ سوچ کے بتاؤ کہ اگر اس نے یہ بول دی تو مجھے. اب ہمارے ادھر ایسا ہوا کہ وہ پٹھان ہوتے ہیں نا اسمگلنگ کی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے وہ نہیں استریاں بیچ رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی تھے، بڑے بھائی، وہ 2 استریاں لے کر آیا. میرے بڑے بھائی نے ویسے ہی گپ شپ لگانے کے لیے وہ پٹھان سے کہا کہ بھئی یہ استری کتنے کی؟ اس نے کہا 1000 کی 2 ہیں. نہیں سوری 3000 کی ایک ہے، کچھ ایسے بولا. میرے بھائی نے کہا 500 کی 2 دے دو. ویسے ہی بولا. اس نے کہا لے لو. بھائی کہتا ہے یار یہ 500 کی جب 2 دے رہا ہے تو یہ تو کھٹارا ہوگا نا. میں نے کہا اب لے لو بھائی، لے لو. بولا کیوں تھا؟ وہ لے لی انہوں نے 500 کی 2. چلو کیا کریں گے. تو یہ چیزیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے. تبھی آپ دیکھیں کہ عربوں میں یا تو کافر تھے یا مسلمان، منافق نہیں تھے. منافق وہاں پیدا ہوئے مدینہ میں، یہودیوں میں تھے منافق، کہ جب مفاد نظر آتا تو مسلمان ہیں، اور جب مفاد کافر میں نظر آتا تو کیا ہیں؟ یہودی ہیں. لیکن جو قریشی تھے وہ یا تو پکے کافر تھے یا پکے مسلم. یہاں تک کہ ابو طالب کو موت کے وقت بھی نبی نے دعوت دی. اس نے کہا اگر میں نے اب ایمان قبول کر لیا تو لوگ کہیں گے موت سے ڈر گیا. اگرچہ یہ غلط کیا انہوں نے، لیکن یہ ایک لحاظ سے یہ بھی تو ہے نا کہ بھائی جب ایمان لانا تھا تو پہلے کیوں نہیں لے کر آیا میں؟ تو کیونکہ لوگ اس کو معیوب سمجھتے تھے نا. ابو طالب نے غلط کیا. غلط یہ کیا کہ بھائی پہلے اللہ کی رضا کو دیکھو نا. لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی تو ہے کہ بھائی منافقت نہیں ہے، جیسے تھے ویسے ہیں. اسی لیے ان کے لیے کم درجے کی جہنم ہے اور منافقین کے لیے زیادہ درجے کی جہنم ہے. تو یاد رکھو زبان کی پاسداری کیا کرو. انسان کے کردار کا پتہ ہے 2 چیزوں سے پتہ چلتا ہے. یہ 2 چیزیں عربوں میں تھیں. نمبر 1 سب سے پہلے زبان. میں بار بار اس کو اتنا فوکس اس لیے کر رہا ہوں کہ آج دیندار لوگ نظر آتے ہیں ٹوپیاں کراتے ہیں، زبان دے کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. رشتوں ناتوں میں ادھر منگنی کر لی، ادھر بات چل لی، ادھر دوسرا رشتہ آیا اس کو ٹوپی کرا دی. یہ کیا کر رہے ہو بھائی تم؟ ایسے بہت ہوتا ہے. ادھر بھی بات چل رہی ہے اور کہیں اور بھی بات چل رہی ہے. جب آپ کی کہیں اور بھی چل رہی ہے تو اگر ان لوگوں کو پتا چلے گا کہ انہوں نے کہیں اور بھی ٹانگ اڑائی ہوئی ہے تو وہ دلچسپی نہیں لیں گے، لیکن آپ ان کو چھپا کے رکھتے ہو. تو یہ گھٹیا حرکت ہے، بری حرکت ہے. دوسرا مسئلہ جس سے جو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کہ مالی لین دین میں اس انسان کلیئر ہو. اس سے بھی انسان کے کردار کا پتہ چلتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے، ہم نے جو کل آیتیں پڑھی ہیں ان میں آتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ
فرمایا یہ جو یہود و نصارہ ہیں ان میں بعض ایسے ہیں کہ اگر تم ان کو سونے کا ایک پہاڑ بھی دے دو گے تو جب واپسی کا ٹائم آئے گا نا یہ لا کے واپس کر دیں گے تمہیں. کردار کے اتنے اچھے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ, اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ ایک سکہ بھی دے دو گے نا اگر ان کو, لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا, وہ واپس اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک اس کے سر پہ 24 گھنٹے جا کے کھڑے نہ ہو جاؤ. آپ مجھے بتاؤ, آج جب کوئی آدمی پیسے لیتا ہے, کسی نے آپ سے سونے کا پہاڑ لے لیا, 10 کروڑ روپے کی رقم لے لی, وہ جب ٹائم ہوگا واپسی کا کیا آپ کے گھر آ کے بیل بجائے گا کہ ٹائم ہو گیا, میں اس سے پہلے 2 منٹ پہلے آ گیا ہوں؟ بجائے گا بیل؟ یہی تو گھٹیا پن ہے بھائی. ایک آدمی نے تم پر احسان کیا ہے, تمہاری ضرورت پوری کی ہے, تو اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم وقت سے پہلے اس کی رقم اس کو پہنچا دو. نہیں پہنچاتے, چاہے داڑھی ہو یا داڑھی نہ ہو, تہجد گزار ہوں یا نہیں پڑھتے ہوں, سب ایک جیسے ہیں اس معاملے میں. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں, کردار کی خوبی اس بات کو اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں کہ بعض ایسے ہیں جو کردار کے اتنے اچھے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ تھوڑی رقم ہے یا زیادہ, سونے کا پہاڑ بھی ہوگا تو واپس لا کے لوٹائیں گے, یہ آپ کی رقم ہے. اور جو لچڑ طبیعت کے لوگ ہیں نا, گھٹیا, وہ کیا کرتے ہیں, یار جتنا عرصہ روک سکتے ہو روک لو, اس کو کاروبار میں لگا کے پیسہ کماتے رہو. زیادہ تر تو یہی ہو رہا ہے. 50-50 لاکھ روپے, کروڑ روپے لوگوں کے پھنسے ہوئے ہیں. لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو دے دیے تھے, اب جب واپسی کا ٹائم آیا ہے تو وہ دے نہیں رہا, واپس نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا ہے توڑ کے لے لو, قسطوں میں لے لو. کیوں لے لو بھائی قسطوں میں؟ یا تو وہ دل کی خوشی سے اجازت دے رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, اجازت نہیں دے رہا آپ کو اپنی جائیدادیں بیچ کے اس کے پیسے واپس لوٹانے پڑیں گے. کردار کا اچھا ہونا یہ جو ہے نا بہت ضروری چیز ہے. تو عربوں میں یہ 2 خصوصیات تھیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. یہ جو آل عمران کو اللہ نے منتخب کیا, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو, اس پہ میں دلیل بتا رہا ہوں کہ کیا تھا. ایک تو کردار, جھوٹ نہیں بولتے تھے, امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے, اور منافقت نہیں تھی ان میں. نمبر 2 بہادری تھی, بزدل نہیں تھے. جب اپنی قوم کا ساتھ دینے کا ٹائم آتا تو پتلی گلی سے نہیں نکلتے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہہ رہے میرا بڑا اچھا دوست ہے, ایک دن مجھے لڑکوں نے گھیر لیا پٹائی کے لیے, تو سب سے پہلے وہ دوست بھاگا ہے. یار جب دوست پٹ رہا ہے تو تم بھی پٹ جاؤ اس کے ساتھ. جب چلو بھاگو, کسی کو بلانے کے لیے بھاگو تو بھی ٹھیک ہے, بھاگ ہی گیا. عربوں میں یہ نہیں تھا, مر جاتے تھے, قتل ہو جاتے تھے, اور دیت کو برا سمجھتے تھے. بھائی انتقام لیں گے, انتقام. ہمارے ہاں انتقام بھی ختم ہو گیا ہے. بھائی کو آ کے کوئی کوٹ کے پیٹ کے چلا جائے, چھوڑا یار. اس لیے نہیں کہ لڑائی جھگڑے کو ناپسند کرتے ہیں, اس لیے کہ بھائی سے رشتہ مضبوط ہے ہی نہیں, بزدلی ہے. بھائی کو پیٹ کے چلا گیا, اگر بھائی نے غلطی کی تھی پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ مظلوم ہے تو تم جا کے پکڑو تو صحیح اس کو. بھائی کس نے پیٹا یار؟ ہم موجود ہیں, ہمارے بھائی پہ ہاتھ کس نے اٹھایا؟ جو لوگ اپنے بھائی کا دفاع کرتے ہیں وہی دوست کا دفاع بھی کرتے ہیں, وہی اپنے شہر کا دفاع بھی کرتے ہیں, وہی اپنے ملک کا دفاع بھی کرتے ہیں, وہی اپنی قوم کا دفاع بھی کرتے ہیں. ملک پہ جب باری آئے گی نا لڑنے کی تو یہی لوگ لڑیں گے ملک کے لیے, اور جو بھاگتا ہے وہ جب ملک میں جنگ چھڑے گی تو وہاں سے بھی بھاگے گا, وہ ہر جگہ سے بھاگے گا. تو عرب میں خصوصی ہاں, لیکن یاد رکھو اگر دشمن بہت طاقتور ہے نا اور آپ کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا, پھر بھاگنے میں کوئی حرج نہیں. وہ بندوق نکال کے کھڑا ہوا ہے اور آپ کو میرا بیان یاد آیا, تو وہ پھر ایسے موقع پہ کوئی طاقت کا توازن ہو, تھوڑا بہت توازن ہونا ضروری ہے. تو کچھ تو کرے نا انسان. تو رشتہ داری ختم ہو گئی ہے, خیال ہی نہیں کرتے. تو یہ سب چیزیں عربوں میں نہیں تھی. عرب زنا کو برا سمجھتے تھے, زانی ہوتے تھے ان میں مگر برا سمجھتے تھے, منہ چھپاتا تھا زانی قوم سے, برا سمجھتے تھے. رشتہ داری توڑنے کو برا سمجھتے تھے. اگر رشتہ داری پہ کوئی آفت آئے تو سگے بھائی بھی کھڑے ہوتے تھے, چچا زاد بھائی بھی کھڑے ہوتے تھے, پھوپھی زاد بھائی بھی کھڑے ہوتے تھے. پورا قبیلہ اٹھ کے آ جاتا تھا کہ ہمارے خاندان کے ایک فرد کا بال کیوں بیکا ہوا ہے, انتقام لیں گے اس کا. بزدلی نہیں دکھاتے تھے. آج دیکھ لو نا, ایک پٹ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے اللہ معاف کرے. رشتہ داری کمزور پڑ گئی. پھر سخاوت بہت تھی ان لوگوں میں,
یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ صفات کہ اگر ہمارے اندر یہ صفات ہوں گی تو اللہ ہم میں بھی اچھے لوگوں کی سلیکشن کرے گا. ہماری نسلوں میں اللہ بڑے بڑے انبیاء تو نہیں اب آ سکتے, لیکن انبیاء کے ورثہ پیدا ہوں گے, علماء پیدا ہوں گے, قوم کے مقتدی اور رہبر پیدا ہوں گے آپ کی اولاد میں. اگر آپ اپنے اندر یہ والی کوالٹیز پیدا کریں گے جو عربوں میں تھی. ایک بہت بڑی صفت عربوں میں یہ تھی کہ وہ کنجوسی کو پسند نہیں کرتے تھے. آج ہمارے ہاں کنجوسی کو پسند کیا جاتا ہے. اپنے بینک بیلنس دکھائے جاتے ہیں, یار 5 ارب روپے پڑے ہوئے میرے اکاؤنٹ میں, 3 کروڑ روپے پڑے ہوئے. وہ بھائی پڑے ہوئے ہیں نا, یہ تو کمال تھوڑی ہے, یہ تو کنجوسی ہے. خرچ کتنے کیا آپ نے, کتنے غریبوں کو کھلایا, اس پہ فخر کرو. حاتم طائی کا نام سنا ہے نا, دنیا کا سب سے سخی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تھوڑا پہلے گزرا ہے. وہ بھی کہاں پیدا ہوا؟ قریش میں. تو عرب بڑے سخی ہوا کرتے تھے. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں حضرت حمزہ کا. عربوں کی سخاوت کیسے ہوتی تھی. حضرت حمزہ کے پاس اونٹنی تھی, وہ حضرت علی کی تھی. اس وقت اسلام میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی, تو شراب پینے کی اجازت تھی. تو حضرت حمزہ نے بھی شراب پی ہوئی تھی, اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی, اور وہ نشے میں تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ سے نکاح کیا تھا, اور یہ ارادہ تھا کہ نبی کی بیٹی سے نکاح کیا تو ولیمہ بڑا تگڑا ہونا چاہیے, کیونکہ اتنا شاندار نکاح تو اس کائنات میں نہیں ہوا کبھی, نبی کی بیٹی سے, اور نبی بھی سید الانبیاء. تو حضرت علی کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ نبی نے ان کو اپنی بیٹی دی ہے, اس سے بڑا کوئی مقام ہو نہیں سکتا. اور پھر ان سے اولاد بھی چلی ہے. باقی صحابہ, حضرت عثمان کو بھی نبی کی بیٹی سے شادی ہوئی, مگر اولاد نہیں چلی آگے, نسل حضرت علی سے چلی ہے. یہ بڑی فضیلت ہے. تو حضرت علی نے خوش ہو کے اپنی اونٹنی کاٹوں گا, نبی کی بیٹی سے نکاح ہو رہا ہے. حضرت حمزہ جب نشے میں تھے تو ان کی چچازاد بہنیں, پھوپھیزاد بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں. انہوں نے حضرت حمزہ کو تانا دیا, اور شاعری میں تانا دیا کہ اے حمزہ تیری سخاوت کہاں گئی, یہ اتنا بڑا اونٹ تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کی دعوت نہیں کر رہا تھا. آپ کی چچازاد پھوپھیزاد بہنیں اگر آپ کو تانا دیں, یہ بکرا تم جو خرید کے لائے ہو یہ مسلسل بول رہا ہے, تو یہ بزبان حال کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں کہہ رہا یہ. آپ یہی کہیں گے نا, بولیں گے چپ کر جاؤ, دفاع ہو یہاں سے, فضول باتیں نہیں کرو, یہ بکرا ہے, اس کو بکنے دو جو بکرا ہے یہ. تو وہ اونٹ تھا, عرب میں تو بڑا قیمتی مال سمجھا جاتا تھا اونٹ. حضرت حمزہ شراب کے نشے میں یہ بھول گئے کہ یہ اونٹ میرا نہیں ہے, وہ سمجھے کہ یہ میرا ہے. تو کہتے ہیں جب ان کی چچازاد بہنوں نے تانا دیا نا بخل کا کہ یہ اونٹ کھڑا ہوا ہے اور اے حمزہ تو نے دعوت نہیں دی, فوراً چھلانگ مار کے اٹھے, تلوار سے اونٹ کو نہر کیا, کھال اتاری, سری پائے چانپے سب. عرب 20-25 منٹ میں یہ کام سے فارغ ہو جایا کرتے تھے, بڑے ماہر تھے. حضرت علی جب واپس آئے ہیں تو اپنے اونٹ کی چانپیں دیکھی انہوں نے, دیکھا بھی پبلک کیا کر رہی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہ رکھ سکا, رو پڑے بیچارے. جو حضرت حمزہ پہ جب نشہ اترا, انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا. لیکن یہ سخاوت تھی کہ بھائی کام کر دو, سوچو بات نہیں, کھلا دو یار, جب کہہ رہی ہیں رشتے دار ہیں تو کھلا دو. تو بہت بڑی سخاوت تھی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے کیسے دریا تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجات کو 1 سال کا نان نفقہ ایڈوانس میں دے دیا کرتے تھے. وہ ان کی زوجات کیا کرتی ہیں, صبح سے غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیتے. 2 دن نہیں گزرتے تھے کہ وہ سارا راشن ختم. 1 سال کا راشن 2 دن میں بانٹ کے ختم. چلو چھٹی, بھائی اللہ کھلائے گا. اتنی سخاوت. آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے تو نبی سے سخاوت کے بیان سنے تھے, تو بیان تو ہم لوگوں نے بھی بہت سنے. میں نے تو بہت زیادہ سنے ہوئے بیان. ہم تو کسی کو 2 روٹی دیتے ہوئے سوچتے ہیں بھائی 100 دفعہ. صرف بیانات سے نہیں ہوتا, یہ چیز بلڈ سے منتقل ہوتی ہے, جینز میں شامل ہوتی ہے. باپ دادا سے ایسی سخاوت چلی آ رہی تھی تو وہ کس میں آ گئی؟ تو اللہ نے ایسی قوم کو نبی کا ساتھی بنانا تھا, نیچ لوگوں کو نہیں بنانا تھا جس کو بعد والے فالو نہ کریں. اگر وہ ہم لوگوں کی طرح ہوتے تو پھر ہم کیا قصے سنا رہے ہوتے ان کے بیٹھ کہ امہات المومنین نے ایک دفعہ 6 مہینے میں ایک وہ جو ہوتا ہے نا اونٹ صاف کرنے والا, ہمارے یہاں تو وائپر گاڑی صاف کرنے والا ہوتا ہے نا, ان کے یہاں کوئی اونٹ صاف کرنے والا ہوتا ہے, وہ اس کو 5 روپے دیے تھے ایک دفعہ. تو ہم کہتے ہیں اچھا اس کو 5 روپے دیے تھے تو ہم 5 پیسے دیں گے اس کو. تو اس لیے اللہ نے ایسے لوگوں کی سلیکشن کی. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بتایا, میں 5 منٹ میں اپنی بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم
وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ نے آدم کو، نوح کو، عمران کی اولاد کو، ابراہیم کی اولاد کو سارے جہان میں فضیلت دی ہے، منتخب کیا ہے، سخاوت میں، بہادری میں، تقوی میں اور بہت ساری چیزوں میں. اور ان میں پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ فضیلت دی ہے. وقت پورا ہو گیا، میں پھر یہ نسب کل بتاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ سناتا ہوں سخاوت کا، کہ یہ عربوں میں، آج بھی عربوں میں بہت سخاوت ہے. جو لوگ سعودی عرب میں رہ کر آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، ہم نے خود بھی مشاہدہ کیا کہ آپ عربوں کو جتنا مرضی برا بھلا کہیں، لیکن سخاوت میں کوئی قوم عرب قوم کا مقابلہ آج بھی نہیں کر سکتی. ایسے خرچ کرتے ہیں، وہ رفتاریاں دیکھو کیسے کراتے ہیں. دسترخوان پہ ایسے بٹھاتے ہیں کہ جیسے نہیں بیٹھے تو جیل میں بند کر دیں گے، گھسیٹ گھسیٹ کے لاتے ہیں، ادھر بیٹھو اللہ. اور آپ نے کسی کے دسترخوان سے بندہ اٹھا کے اپنے پہ لے گئے تو کیس ہو جائے گا آپ پہ. ماں باپ کا بڑا احترام کرتے ہیں عرب آج بھی، جیسے مرضی عیاش ہوں گے. سخاوت اتنی، کیونکہ سخاوت کا سب سے پہلا جو مصرف ہے وہ تو والدین ہے نا. ہمارے ہاں کم بخت اپنے باپ پہ خرچ نہیں کرتا آدمی، ماں پہ خرچ نہیں کرتے، ایسے کنجوسی سے نکال کے پیسے دیتے. پتہ ہے 2-3 سال پہلے سعودی عرب کی عدالت میں مقدمہ آیا تھا، ماں پہ کیس کیا تھا. ایک بھائی نے دوسرے بھائی پہ کیس کیا ماں کے بارے میں، کہہ رہے یہ ماں اس کے ساتھ رہتی ہے، میرے ساتھ رہے گی، میں اپنے ساتھ رکھوں گا ماں کو. دوسرا کہہ رہا ہے میں اپنے ساتھ رکھوں گا ماں کو. اتنی لڑائی ہوئی ہے بھائیوں میں کہ کیس کہاں چلا گیا؟ عدالت میں. جج نے فیصلہ کیا بھائی 6 مہینے تمہارے پاس، 6 مہینے، یعنی وہ بیٹا ایک کہہ رہا تھا پورے سال میرے پاس رہے گی، دوسرا کہہ رہا تھا پورے سال میرے پاس رہے گی، میں کھلاؤں گا ماں کو. آج ڈراموں میں، فلموں میں عربوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اصل میں ان کا مقصد عربوں کا مذاق نہیں ہوتا، اسلام کا مذاق ہوتا ہے. لیکن ان کا کلچر میں دیکھ لو کہ ماں کو کہاں لے جاتے ہیں؟ اولڈ ہاؤس میں. کوئی اپنی ماں کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہمارے کلچر میں ماں کو گھر پہ رکھنے پر لڑائیاں ہوتی ہیں. کیس ہوا عدالت میں، BBC نے یہ خبر نشر کی تھی، لڑائی ہو رہی ہے. بھائی وہ کہہ رہا ہے میرے کیوں؟ اس لیے کہ بھائی میں اگر سخی ہوں، میں اگر خرچ کرتا ہوں تو سب سے پہلے کون ہے؟ کس پہ خرچ کروں گا؟ ماں ہے بھائی سب سے پہلے، اس پہ خرچ کرنے کا ثواب ہے. کھلاؤ پلاؤ، خود گاڑیوں میں گھوم رہے ہو، خود پتنی کیا کیا کھا رہے ہو. ایک آدمی نے مجھ سے کہا میں اپنی بیوی کو پھل کھلاتا ہوں چپکے سے، اماں نہ دیکھ لے، ورنہ اماں بھی مانگتی ہیں. اماں کہتی مجھے بھی کھلاؤ. میں نے کہا یار جنا کس نے ہے؟ ماں نے جنا ہے. بیوی کو کھلا رہے ہو، ماں کو جب پتا چلے گا اس کے دل کے کیا جذبات ہوں گے. اس کو بھی کھلا دو، اللہ برکت دے گا بھائی، بلکہ اماں کو ساتھ بٹھا کے کھلاؤ. تو وہ بیوی کو اگر غصہ آ رہا ہے تو اس کو بولا کل تمہارا بیٹا بھی تمہارے ساتھ پھر یہی کرے گا، پھر غصہ نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سخاوت رکھی تھی نا، یہ بلڈ میں، یہ خون سے منتقل ہوتی، اس لیے سخی لوگوں میں شادیاں کیا کرو، ٹھیک ہے نا، کنجوسوں میں نہیں کیا کرو، ورنہ تمہارا خون چوس لیں گے. خون چوس لیں گے. ایک گھڑی دے دیں گے جہیز میں، اس کے بعد پھر جو پیسے نکلوائیں گے نا تم سے، وہ ایک گھڑی کو دیکھ کے تم خوش ہو جہیز میں ملی تھی مجھے، ٹھیک ہے نا. تو اور جو خواتین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ سخی لوگوں میں نکاح کیا کریں، کیونکہ سخی میں شادی ہوگی تو وہ شوہر بیوی پہ کھلا ہاتھ رکھے گا، خرچ کرے گا، ورنہ وہ کیا کرے گا؟ پورا گن کے نا ایک انڈا ناشتے میں، ٹھیک ہے نا، وہ ایسے کھلائے گا. ایک ڈبل روٹی کے 2 پیس، اتنے کیلوریز ہوتی ہیں اس میں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ اتنی کیلوریز کھا سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں. میں نے کہا اس سوچنے میں جو آپ کی کیلوریز خرچ ہوں گی نا، وہ ڈاکٹر نے اس کا نہیں سوچا. اس میں ٹینشن ہے نا کہ اتنی کھا سکتا ہوں اتنی نہیں کھا. میں نے کہا کھا لو، اللہ کا نام لے کے تھوڑا کم کھاؤ، کھا لیا، اتنی کیلکولیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو سخاوت منتقل ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام سے، کیسے؟ میں پہلے حیران ہوتا تھا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے قرآن میں 2-3 جگہ واقعہ بیان کیا کہ ان کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے. اور جہاں بھی قرآن میں آتا ہے نا کہ فرشتے انسانی شکل میں آئے، مقصد کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینا اور لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنا. تو ہر جگہ قرآن میں آتا ہے کہ ابھی وہ فرشتے آ کے بیٹھے ہی تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے لا کے رکھ دیا. وہ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ فرشتے اس بچڑے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جیسا مرضی
مہمان کا پیٹ بھرا ہوا ہو، جب میزبان اتنا انتظام کرے، اتنا پروٹوکول دے، تو دونی والے تو کھا ہی لیتے ہیں نا، اور کم از کم اس کی طرف طبیعت تو مائل ہوتی ہے نا کہ یار بچڑا کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے، بکرا نہیں بچڑا، بیل کا بچہ بھنا ہوا ثابت، تو آپ کا کتنا ہی پیٹ بھرا ہوا ہو طبیعت تو مائل ہوتی ہے، پھر آپ ہاتھ روکتے ہو کہ نہیں یار بدعزمی ہو جائے گی، پھر ہاتھ جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ ایسے جیسے پتھر، کیونکہ تو فرشتے تھے، ان کے لیے تو کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن ہر جگہ اس کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے کہ وہ گھر آ کے بیٹھے اور ابھی بیٹھے ہی تھے ہی کہ بچڑا لا کے رکھ دیا سامنے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی بندہ آئے تو پہلے پوچھو بھائی کون ہو، کیسے آئے ہو، کھانا کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے، ہو سکتا ہے پیٹ بھرا ہوا ہو تو چائے کی گزارا کرنا لیتا ہے انسان۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بچڑا تو دور کی بات، ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا، کہہ رہے میں اپنے رشتے داروں کے گھر گیا رات کے وقت، انہوں نے پوچھا بیٹا آپ نے کھانا کھا لیا؟ میں نے کہا ہاں، نہیں میں نے نہیں کھایا کھانا۔ کہہ رہے میں خوش ہوا، میں نے کہا یار کھانا ہو جائے گا، میں نے کہا نہیں کھایا۔ کہہ رہے اگر کھا لیا ہوتا نا تو چائے پلاتا آپ کو۔ کہنے لئے چائے سے بھی گئے اور کھانے سے بھی گئے، چائے سے بھی گئے اور کھانے سے بھی گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فما لبثا، ابھی ٹھہرے ہی نہیں تھے کہ لا کے بچڑا رکھے، حالانکہ غریب تھے۔ اور کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی عادت بیان کی جاتی ہے کہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کوئی مسلمان نہیں ملتا کافر کو بٹھا لیتے۔ حضرت حسین کا بھی یہی تھا کہ حضرت حسین جب بھی کھاتے تھے کھلا دسترخوان لگاتے تھے، پبلک کو کھلے عام دعوت ہوتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی حضرت یہ تو آپ جو ہے نا بغیر اجازت کے لوگ آپ کے دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ کھانا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کھانے سے پہلے اجازت لی جائے، اور جو بھی ہمارے دسترخوان پہ کھائے گا ہمارا اس پر کوئی احسان نہیں ہوگا، یہ لنگر ہے بغیر پوچھے کھا لیا کرو۔ لیکن ان کے پاس پیسہ بھی تھا، آپ لوگ ایسا نہ ہو کہ پھر زکاتیں لیتے پھر رہے ہو، اپنی اوقات کے حساب سے سخاوت کیا کریں، تو وہ کھلایا کرتے تھے۔ تو فوراً بچڑا، جب دیکھا کہ ہاتھ اس طرح بڑھ ہی نہیں رہا ہے، پھر پوچھا کہ بھئی کیا ہو، کون ہو، دیکھا دشمن تو نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فوراً جو ابراہیم کو خوف پیدا ہوا نا ابراہیم علیہ السلام کو، وہ کیوں پیدا ہوا، اس میں بھی عبرت ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب دیکھا کہ یہ بچڑے یہ کھا نہیں رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو ان سے خوف پیدا ہونے لگا۔ خوف کیوں پیدا ہوا؟ علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ غیرت مند لوگ تھے ابراہیم علیہ السلام کے، جو جان پہچان والے تھے، وہ جب کسی کے گھر میں کھاتے تھے تو پھر دشمنی نہیں کرتے تھے۔ جو دشمن تھا نا وہ پھر آ کے کھاتا نہیں تھا، وہ کہتا تھا اگر میں نے اس کے گھر کا کھا لیا تو پھر میں اس سے لڑوں گا کیسے؟ جس تھالی میں کھاؤ اسی میں چھید کیسے کرے آدمی؟ آج کیا کرتے ہیں کہ پہلے کھائیں گے جیسے وہ ایک آدمی ہوٹل میں گیا نا، کہنے لگا یار ایسا کرو ایک نہاری لے کر آؤ، میرا جھگڑا ہونے والا ہے بہت ٹائٹ قسم کا، سنا ہوگا آپ لوگوں کو، فریش ہو جائیں گے۔ وہ لے آیا نہاری، روٹی 4 روٹی لے کر آؤ یار بہت ٹائٹ پھڈا ہونے والا ہے، جلدی لاؤ یار پھڈا ہونے والا ہے۔ لے آیا بھائی 4 روٹی، کھا گیا۔ ایک کولڈ ڈرنک لے کر آ، بہت سخت جھگڑا ہونے والا ہے بھائی، پھڈا ہونے والا ہے۔ وہ گھیرا بھاگتا ہوا گیا ابھی کولڈ ڈرنک، یار ایک لسی بھی لے، اب تو ہونے ہی والا ہے، بس اب تو بس تیار ہو، پھڈا ہی پھڈا۔ لسی بھی لے آیا اور یہ بھی پان بھی لے آیا، چائے بھی لے آیا، دودھ پتی بھی لے آیا، سب پی پا کے ہر دفعہ یہ کہہ رہا ہے وہ پھڈا ہونے والا ہے۔ تو آخر میں ہوٹل کے مالک نے پوچھا بھائی کس سے پھڈا ہونے والا ہے؟ کہہ رہے پیسے ویسے نہیں ہے، تیرے سے پھڈا ہونے والا ہے۔ پیسے نہیں ہے میرے پاس، تیرے سے پھڈا ہونے والا۔ میں نے کہا ذرا پھڈا ہو تو ذرا کھا پی کے ہو نا تسلی سے۔ تو یہ بھی لوگ ہیں کہ جس کا کھا رہے ہیں اسی سے لڑ رہے ہیں۔ تو وہ اچھا دور تھا، ابراہیم علیہ السلام کو ڈر تھا کہ بھئی آ کے کہیں ایسا نہ ہو یہ کھا نہیں رہے تو اب لڑنے نہ آئے۔ تو عربوں میں یہ خصوصیات تھیں کہ وہ جس کے گھر کا کھاتے تھے اس سے لڑتے نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان اچھی اچھی صفات کی وجہ سے عربوں کا سلیکشن کی۔ غیرت بہت تھی غیرت، تو شریعت نے کیا کیا ہے کہ ان تمام جو اچھی صفات تھی ان کے رخ کو چینج کر دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ رخ کو چینج کر دیا۔ خالد بن ولید پہلے بہادری دکھاتے تھے مسلمانوں کے خلاف، شریعت نے رخ کو چینج کر دیا کہ بھئی اسلام دشمنوں کے خلاف بہادری دکھاؤ، اللہ کو ماننے والوں کے خلاف، تو انہوں نے وہ دکھائی اور اس میں پھر کمال پیدا کیا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں عربوں میں، تو اسی کو اللہ نے آل عمران آل ابراہیم کو اللہ نے سلیکشن کی، اس کو منتخب کیا۔ تو اس پر میں انشاءاللہ کل مزید کچھ بات کروں گا کہ ان لوگوں میں کیا باتیں تھیں، یہ ان کا نسب کیا ہے،
اور کیا کوالٹیز تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کو الگ سے خصوصیت سے ذکر کیا تاکہ ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال بھیجا کسی نے. چھت پر بچے شور کرتے ہیں, لیڈیز کی طرف سے شکایت ہے چھوٹے بچے ساتھ نہ لائیں یا بچوں کو سمجھا کر لائیں. بھائی بہت خیال کریں, آج جو ہے نا بہت شکایتیں آئی ہیں بچوں کے اوپر. جو خواتین بچوں کو ساتھ لاتی ہیں وہ کہیں کونے میں لے کے ان کو بیٹھیں. کوشش کریں جو بچے گھر میں رہ سکتے ہیں ان کو لے کے ہی نہ آئیں. اور بہت سارے بچے ادھر محلے سے بھی آ کے اوپر جا کے کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کو باہر بھگا دیں. پوچھیں کہ یہ کون ہے, کس کے تحت ہیں. کوئی بھی نہ ملے تو اس کو نکال دیں وہاں سے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہ پہلے مرد نکل جائیں اس کے بعد خواتین جائیں. تھوڑی دیر انتظار کریں ذرا خواتین.